بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ جو باخبر وہی زندگی کا اصل مطلب جانتے ہیں، وقت کی قدر جانتے ہیں۔ ناظرین اور حاضرین کو میرا سلام، خوش آمدید کہوں گی باخبر کراچی میں۔ ناظرین، جیسے کہ آپ سب جانتے ہیں کہ آج 25 دسمبر ہے، بابا قوم قائد اعظم محمد علی جناح کی آج سالگرہ پورے ملک میں منائی جا رہی ہے۔ اسی طرح آج ہم بھی باخبر کراچی کے پلیٹ فارم سے، باخبر کراچی کے سائٹ سے ہم قائد اعظم محمد علی جناح کی ہم جو ہے سالگرہ منائیں گے۔ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں، قائد اعظم محمد علی جناح 25 دسمبر کے دن پیدا ہوئے۔ دنیا میں ایسے بہت کم لوگ پائے جاتے ہیں جو دنیا کا، پورے ملک کا نقشہ بدل دے۔ اسی طرح میں بات کروں گی قائد اعظم محمد علی جناح کی، انہوں نے بھی پاکستان کا پورا نقشہ بدل دیا۔ آپ سب جانتے ہی ہوں گے قائد اعظم محمد علی جناح وکالت کے شعبے میں بھی انہوں نے ایک اپنا نام بنایا۔ میں بات کروں ان پہلے جب وہ لائر تھے، وکالت کر رہے تھے، تب ان کی جو فیس تھی وہ 700 سے 500 تک ہوا کرتی تھی، 1500 تک بھی ہوا کرتی تھی۔ لیکن جب وہ پاکستان کی طرف ان کا رجحان ہوا، پاکستان کا انہوں نے خواب علامہ اقبال نے خواب دیکھا، اور اس کی تعبیر جو قائد اعظم محمد علی جناح نے پوری کی، تو اس کی جب وہ حکومت میں آئے، انہوں نے جو عوام کا درد لے کے انہوں نے پاکستان کے لیے اتنا سب کچھ کیا، تو تب انہوں نے اپنی جو فیس تھی وہ 1 روپے رکھی جب وہ گورنمنٹ میں آئے۔ میں بات کروں قائد اعظم محمد علی جناح کی، بابا قوم پاکستان محمد علی جناح کی، قائد اعظم محمد علی جناح کی کے بارے میں کیا کیا میں آپ کو بتاؤں۔ ان کے قصے کافی مشہور ہیں اور ہر شخص ان کی اس سے واقف ہے۔ قائد اعظم محمد علی جناح آج ان کی برسی کو تقریباً 144 ایئرز ہو چکے ہیں۔ جیسے کہ آپ سب جانتے ہیں کہ باخبر کراچی، سوری، ان کی جو پیدائش کا جو دن ہے آج، ان کو 144 ایئرز ہو چکے ہیں۔ اور میں اس بات پہ بہت پراؤڈ فیل کرتی ہوں کہ قائد اعظم محمد علی جناح جیسے ہمیں لیڈر ملے، ہمیں بانی پاکستان ملے، انہوں نے ہمیں ایک آزادی کی، ایک ہمیں الگ پاکستان کی انہوں نے ہمیں ایک آزادی دی ہمیں پاکستان میں۔ جس طرح سے ہم نے ہندوستان میں رہتے ہیں مسلمانوں کے کس طرح سے تشدد آج بھی آپ دیکھ رہے ہیں، اسی طرح سے انہوں نے وہ چیز فیل کرتے ہوئے ہمیں ہمارا سیپریٹ پاکستان کے مطلب جدوجہد کے بعد انہوں نے وہ ہمیں حاصل کر کے دیا۔ میں آج پروگرام کا آغاز کروں گی ایک بہت ہی خوبصورت نعت سے۔ میرے ساتھ موجود ہیں نعت خواہ اقصیٰ منصور اور عائشہ منصور علی خان۔ میں چاہوں گی کہ ان دونوں کو آپ کیونکہ جمعے کا بابرکت دن ہے، تو میں چاہوں گی کہ آپ اس جمعے کا بابرکت دن اللہ کے کلام سے اسٹارٹ کریں۔ جی، میں آپ دونوں کو خوش آمدید کہوں گی، میرے پروگرام میں آپ آئیں۔ میں چاہوں گی کہ آپ نعت سے ہمارا آج پروگرام اسٹارٹ کریں۔ بلغ العلا بکمالہ، بلغ العلا بکمالہ، بلغ العلا بکمالہ، کشف الدجی بجمالہ، حسن جمیع خصالہ، حسن جمیع خصالہ، صلوا علیہ وآلہ، صلوا علیہ وآلہ، صلوا علیہ وآلہ، صلوا علیہ وآلہ۔ کوئی آیا لے کے چلا گیا، کوئی عمر بھر بھی نہ پا سکا، کوئی آیا لے کے چلا گیا، کوئی عمر بھر بھی نہ پا سکا، میرے مولا تجھ سے گلا نہیں، میرے مولا تجھ سے گلا نہیں، یہ تو اپنا اپنا نصیب ہے۔ بلغ العلا بکمالہ، کشف الدجی بجمالہ، حسن جمیع خصالہ، صلوا علیہ وآلہ، صلوا علیہ وآلہ۔ میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں، میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں، سبحان میرے اللہ۔ آقا کا روضہ مدینے میں ہے، میرے
ماشاءاللہ. دین اور دنیا مدینے مدینے میں ہے، میرا دین اور دنیا مدینے میں ہے، میرے آقا کا روضہ مدینے میں ہے۔ عرش اعظم سے جس کی بڑی شان ہے، اور روضہ مصطفیٰ جس پہچان جان ہے، روضہ مصطفیٰ جس کی پہچان ہے، جس کا ہم پلہ کوئی معلّہ نہیں، جس کا ہم پلہ کوئی معلّہ نہیں، ایک ایسا محلہ مدینے میں ہے، ایک ایسا محلہ مدینے میں ہے۔ پھر مجھے موت کا کوئی خطرہ نہ ہو، ارے موت کیا زندگی کی بھی پرواہ نہ ہو، موت کیا زندگی کی پرواہ نہ ہو۔ کاش سرکار ایک بار مجھ سے کہیں، کاش سرکار ایک بار مجھ سے کہیں، اب تیرا جینا مرنا مدینے میں ہے، سبحان اللہ. اب تیرا جینا مرنا مدینے میں ہے۔ سرورے دو جہاں سے دعا ہے میری، یہ بدو چشمے تر وہ ہے میری، یہ بدو چشمے تر جا ہے میری، ان کی فہرست میں میرا بھی نام ہو، ان کی فہرست میں میرا بھی نام ہو، جن کا روزانہ جانا مدینے میں ہے، جن کا روزانہ جانا مدینے میں ہے۔ بہت خوب ماشاءاللہ، بہت خوبصورت. ہم نے آج اپنا پروگرام کا آغاز کیا، جمعے کے بابرکت دن کا آغاز ہو چکا ہے. جیسے کہ آپ سب لوگ بھی نماز کی تیاریاں کر رہے ہوں گے، اور ظاہر سی بات ہے جو ہمارے مسیح بہن بھائی ہیں وہ بھی آج کیونکہ 25 دسمبر کا دن ہے، عید منا رہے ہوں گے، اپنے اپنے گھروں میں خوب ساری تیاریاں کر رہے ہوں گے، مزیدار کھانے بنا رہے ہوں گے. ہم آج جانیں گے اپنے پروگرام باخبر کراچی کے. پہلے تو میں آپ سب کو بہت بہت کرسمس کی مبارکباد پیش کرتی ہوں. میں اور باخبر کراچی اور K21 کی ٹیم کی جانب سے آپ سب کو بہت بہت کرسمس مبارک ہو. اور آج جو ہے ہم کرسمس کے حوالے سے بھی بات کریں گے، کس طرح جو ہے گھر میں ہمارے مسیح بہن بھائی جو ہے عید مناتے ہیں، کون کس طرح سے وہ کیا کیا کھانے بناتے ہیں، آج ہم بات کریں گے. لیکن ایک بریک کے بعد ہم واپس آئیں گے. ہم بات کریں گے قائد اعظم کی برتھ ڈے کے حوالے سے، کیونکہ قائد اعظم کی آج سالگرہ 25 دسمبر ہے اور ساتھ میں کرسمس بھی ہے. آج ہم اسی ٹاپک پہ بات کریں گے. ایک بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے گا.
ویلکم بیک ناظرین، ویلکم بیک. جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ آج 25 دسمبر ہے، قائد اعظم محمد علی جناح کی آج 144 سالگرہ منائی جا رہی ہے ملک بھر میں. اسی طرح آج جو ہے پوری دنیا میں کرسمس بھی منائی جا رہی ہے. میں نے آپ سب کو مبارکباد دی کرسمس، میرے جو کرسمس کے موقع پہ میرے مسیح بہن بھائیوں کو. میں قائد اعظم محمد علی جناح کی میں بات کروں. قائد اعظم محمد علی جناح ملک کے پہلے گورنر جنرل بھی رہ چکے ہیں. سرکاری طور پر پاکستان میں آپ کو قائد اعظم یعنی سب سے عظیم لیڈر، رہبر کا جو ہے لقب بھی مل چکا ہے، اور بابا قوم یعنی قوم کا باپ بھی کہا جاتا ہے. قائد اعظم محمد علی جناح کی میں بات کر رہی ہوں. 20 سال کی عمر میں قائد اعظم محمد علی جناح نے ممبئی میں وکالت کی، اور وکالت کی. وہ اس وقت شہر کے واحد مسلم بیرسٹر بھی رہ چکے تھے. میں قائد اعظم کی میں نے آپ کو بتا کیا کیا میں تعریفیں بیان کروں. آج میں آپ سے ایک ایسی شخصیت کو ملواؤں گی جنہوں نے قائد اعظم محمد علی جناح کو اپنے آنکھوں سے دیکھا. پاکستان جو ہے بننے میں ان کی اور ان کے خاندان کی کتنی قربانیاں ہیں. میں بات کر رہی ہوں سید خواجہ سلمان صاحب کی. آپ کو بتاتے چلیں کہ یہ نام پاکستان کی تاریخ کے کئی اہم واقعات سے جڑا ہے. آل انڈیا مسلم لیگ کا قیام ان کے گھر میں ہی ہوا. آج قائد اعظم محمد علی جناح سے متعلق کئی ہم اہم واقعات پہ بات کریں گے. سر میں آپ کو خوش آمدید کہوں گی، آپ میرے پروگرام میں آئے، کیونکہ ظاہر ہے صبح سردی کے وقت اٹھا تو خیر جاتا ہے نہیں. کیونکہ آپ کو چیزیں بھی لے کر آئے. میں آپ کو یہ بھی بتاتی چلوں آل انڈیا پاکستان کی بنیاد جو ہے ان کے گھر میں رکھی گئی، اور یہ ایک پینٹنگ لے کر آئے ہیں جس پہ جو ہے انہوں نے باقاعدہ وہ جگہ ہے جہاں سے یہ آپ لوگوں کے مرکز تھا بنیاد رکھی گئی، اور یہ مرکز تھا. یہاں سے انہوں نے جو ہے اپنی جو پولیٹیکل ایکٹیویٹیز ہیں وہ یہاں سے انہوں نے جو ہے سرگرم کی. سر ایسے ہی ہے؟ بالکل صحیح فرمایا میں آپ نے. چاہوں گی سر آپ یہ مجھے دکھائیں تاکہ میں اپنے ناظرین کو دکھاؤں، کیونکہ ہمارے آج کل کے جو بچے ہیں ان کو ان تاریخ کے بارے میں اتنا یہ کوئی وہ عمارت ہے، آئیڈیا نہیں ہے. یہ یہ وہ عمارت ہے جہاں سے آل انڈیا مسلم لیگ مسلم لیگ کی جو ہے بنیاد رکھی گئی. اگر میرے کیمرہ مین اسے زوم کریں اور تو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں. اور ساتھ ہی یہ نواب سر سلیم اللہ کی تصویر جنہوں نے بنیاد رکھی. اور ساتھ ہی نواب سر سلیم اللہ کی یہ پکچر بھی ہے جنہوں نے جو ہے اس کی بنیاد رکھی ہے. ان کی کافی ایکٹیویٹیز رہی ہے، پولیٹیکل ایکٹیویٹیز رہی ہیں اس میں پاکستان کو حاصل کرنے میں. سر میں اس کی ابھی میں یہیں پر ہی رکھتی ہوں. میں آپ سے پہلا سوال یہ کرنا چاہوں گی جو یہ قیام مسلم لیگ کا قیام کب ہوا؟ مسلم لیگ کا قیام 1906 پہ ڈھاکہ شہر میں، جس طرح میں نے بتایا نواب سلیف اللہ جو ہمارے جد تھے انہوں نے مسلم لیگ کی بنیاد رکھی. اور ان کا بنیادی مقصد تھا کہ مسلمانوں کے جو حقوق ہے ان کو حاصل کرنا، اور مسلمانوں کے لیے کو متحد کرنا، اور ان کے لیے سماجی سیاسی کارروائی کرنا. مسلم لیگ انڈیا کا قیام ہوتے ہی لوگوں میں کیسے جوش و خروش پایا گیا؟ برصغیر میں کوئی سیاسی جماعت نہیں تھی اس وقت، صرف کانگریس کا وجود تھا. جس طرح ہی نواب سر سلیم اللہ نے مسلم لیگ کا اعلان کیا سیاسی جماعت کے طور پر، تو برصغیر کے ہر گلی کوچوں میں خوشیاں منائی گئی، اور انہوں نے خوش آمدید کہا، اور عوام در بڑی تعداد میں مسلم لیگ میں شمولیت اختیار کرنا شروع کر دی. اور اس وقت بنیادی مقصد یہ نہیں تھا کہ پاکستان کا قیام اس وقت جب ابتدا تھی وہ مسلمان کا برصغیر کے حدود میں ان کے حقوق کا تحفظ. لوگوں میں کس طرح کی خوشی پائی گئی تھی اس وقت؟ لوگوں نے یہ محسوس کیا کہ اب ہمارا بھی ایک تشخص ہے بڑھ. ظاہر بات ہے برطانیہ نے جس طرح آپ کو معلوم ہے کہ 200 سال یہاں حکومت کی، بالکل. اس کے بعد مسلمانوں اپنے آپ کو یتیم لاوارث تصور کرتے تھے، کیونکہ پہلے برصغیر کے حکمران مغل بادشاہوں کو شکل میں تھے. مختلف بادشاہوں نے جو مسلمان تھے برصغیر میں حکومت کی، لیکن برطانیہ نے برٹش راج نافذ ہونے کے بعد مسلمان کے جو حقوق ہے وہ چھن لیے گئے. مسلم لیگ کے قیام کے بعد مسلمانوں نے یہ محسوس کیا کہ اب ہمارا تحفظ مسلم لیگ کے پرچم ہی تلے ہوگا. لہٰذا مسلم لیگ کے قیام کو برصغیر کے مسلمانوں نے خوش آمدید نہیں تو کیا ہے بلکہ خوشیاں منائی. واو،
مطلب جس طرح سے آپ بتا رہے ہیں کہ لوگوں میں خوشیاں تھیں، جی ایک جی وہ ایک خوشی کی لہر جو جی ہے جی ان میں پائی گئی۔ قائد اعظم کے بغیر، قائد اعظم محمد علی جناح کے بغیر یہ کام ممکن تھا؟ میں نہیں سمجھتا ہوں قائد اعظم جیسا بڑا رہنما بر صغیر بلکہ 20ویں صدی میں بھی پیدا نہیں ہوا، اور بالکل آئندہ 21ویں صدی میں بھی شاید پیدا نہ ہو۔ بالکل یہ ان کی ذہانت، ان کی فکر اور ان کی صلاحیت اور ان کی جدوجہد کا نتیجہ تھا۔ اگر قائد اعظم محمد علی جناح نہ ہوتے تو میں سمجھتا ہوں بر صغیر کے مسلمانوں کو یکجا کرنا، متحد کرنا کسی کی بس کی بات نہیں تھی۔ یہ قائد اعظم محمد علی جناح ہی تھے جنہوں نے بر صغیر کے مسلمانوں کو، چاہے وہ بنگالی ہو، پنجابی ہو، پٹھان ہو یا اردو بولنے والوں، سب کو مسلم لیگ کے پرچم تلے متحد کیا اور ایک مقصد کے لیے ایک سفر کا آغاز کیا، اور وہ سفر تھا قیام پاکستان۔ واو۔ تو جب آپ نے دیکھا کہ ایک بالکل جس طرح سے انڈیا میں مسلمانوں کے اوپر تشدد کیا جاتا تھا، اور جب ان میں یہاں پہ ان کو مائیگریٹ کرنے کا ان کو موقع ملا، اور جب ایک پاکستان آزاد ملک بنا، تو اس وقت جو ہے آپ کے لوگوں کے، آپ کیونکہ ظاہر سی بات ہے آپ لوگوں نے تو دیکھا ہوگا نا اپنی آنکھوں سے، لوگوں کی، میں چاہ رہی ہوں تاثرات میں پتہ کروں گی کیا تاثرات تھے لوگوں میں، کس طرح کی خوشیاں تھی؟ میں نے سنا ہے کہ ایک جوش، ایک میلے کا سما تھا، کچھ ایسے ہی تھا؟ ظاہر بات ہے جب تقسیم ہوا، ہندو اور سکھ نے مل کے مسلمانوں پہ، جو ہندوستان کے اندر رہتے تھے، بہت تشدد و ظلم و زیادتی کیا۔ اس کے باوجود مسلمان میں کبھی اتنی خوشی کی لہر نہیں دوڑی۔ مسلمان کا بچہ بچہ، بوڑھا، عورتیں سب خوشیاں منا رہے تھے۔ وہ ایک امید لے کر ایک سفر کا آغاز میں شامل ہو گئے جو قیام پاکستان تھا، اور جب انہوں نے ہجرت کر کے پاکستان پہ داخل ہو گئے تو اس سرزمین کو بوسہ دیا، سجدہ کیا، اور اس زمین کو ایک مقدس سرزمین سمجھا۔ اور مکہ اور مدینہ کے بعد وہ سمجھتے تھے، اس وقت کے مسلمان اور آج کل کے مسلمان، کہ سب سے مقدس سرزمین پاکستان ہے، کہ پاکستان نظریات کی بنیاد پہ بنا ہے۔ بالکل کوئی مملکت نظریات کی بنیاد پہ نہیں بنا۔ مدینہ کے بعد پہلا مملکت جو دنیا پاکستان، کے نقشے میں اسلام کے بنیاد پہ، کلمہ کے بنیاد پہ قائم ہوا، وہ بالکل پاکستان تھا۔ لہٰذا اس سرزمین سے وہ بےحد محبت کرتے ہیں، اس سرزمین کو سمجھتے ہیں، اور اس پاکستان کے جو پرچم اور مسلم لیگ کا جو سبز ہلالی پرچم ہے، اس کو سمجھتے ہیں یہ اسلام کا پرچم ہے۔ یہ پرچم کے پیچھے حضرت بلال حبشی کی اذان شامل ہے، اس بالکل پرچم کے پیچھے عمار بن یاسر کے خاندان کی شہادت شامل ہے، اس پرچم کے پیچھے شہید کربلا کا خون شامل ہے۔ کیا بات لہٰذا ہے۔ اس پرچم کو اور اس زمین کو بہت مقدس تصور کرتے تھے مسلمان، اس وقت کے بھی اور آج کل کے بھی مسلمان، میں سمجھتا ہوں وہی جذبہ رکھتے ہیں۔ بالکل ایسے ہی اب تو ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے جو ان میں بھی ایک جذبہ جوش پایا جاتا ہے۔ بالکل بالکل آپ دیکھیے 14 اگست جب آتی ہے تو ہمارے گھر کے ننھے ننھے بچے جو ہیں وہ جھنڈیاں گھر کو سجانے کی وہ اس میں لگ جاتے ہیں کہ بس اب 14 اگست آ گئی، اب ہمارا ملک آزاد ہوا تھا، ایک جوش۔ اور جو ہمارے ملی نغمے خوبصورت خوبصورت جو ہمارے سنگرز نے جو گائے، میں ان کو بھی اپریشیٹ کرتی ہوں، جس میں میڈم نور جہاں کا بھی ایک بہت بڑا کردار رہا ہے۔ انہوں نے بھی جو ہے کتنے خوبصورت جو ہے انہوں نے نغمے گائے پاکستان کے لیے، جب پاکستان آزاد ہو رہا تھا، جنگوں میں انہوں نے جو ہے ہماری عورتوں کو ایک حوصلہ دینے کے لیے گانا، ہماری فوج کے لیے انہوں نے ان کو ٹریبیوٹ کیا ہے گانے گا کے۔ تو ایک یہ ہمارے سنگرز میں بھی ایک جوش اس وقت پایا جاتا تھا کہ وہ اتنے خوبصورت خوبصورت جو ہے گانے گائے کرتے تھے، رائٹرز جو وہ ایک گانے خاص لکھا ایک کرتے نغمہ تھے۔ جو تحریک پاکستان کے دوران بڑے مشہور ہوا، وہ میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں، بالکل بالکل جس میں میں چاہوں نوجوان طلباء طالبہ یہ ان کی زبان پہ یہ مطلب نغمہ مشہور تھا کہ ہم پاکستان بنائیں گے، اسلام کی شان بڑھائیں گے، ایک دنیا نئی ہم بسائیں گے، خالد کی بدن میں جرت ہے، فاروق کے ہم میں سیاست ہے، ہم پاکستان بنائیں گے۔ واقعی ہم پاکستان بنایا ہم نے اور دکھایا ہم نے کہ ہم ایک آزاد ملک میں رہتے ہیں۔ پاکستانی بہت اسٹرانگ ہے، اور جو ہے آج دیکھیں ہم کس طرح سے جو ہے اپنا قائد اعظم محمد علی جناح کی برتھ ڈے ہم منا رہے ہیں، اور ایک خوشی کی لہر پورے پاکستان میں جو ہے وہ گونج رہی ہے، نظر آ رہا ہے، بچہ بچہ تیار ہوا ہوا ہے، پاکستان کے جھنڈے ان کے ہاتھوں میں، پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح کی جو ہے جگہ جگہ جو ہے کیک کٹنگ آج سیرمنیز بھی چلیں گی۔ ہم بھی اپنے پروگرام کے اختتام پہ جو ہے آج قائد اعظم محمد علی جناح کی برتھ ڈے جو ہے سیلیبریٹ کریں گے، کیک کٹنگ سیرمنی بھی ہم کریں گے۔ سر، قائد اعظم محمد علی جناح نے جو پاکستان بنایا تھا، کیا آپ کو لگتا ہے اب پاکستان واقعی ویسا ہے؟ دیکھیے، میں سمجھتا ہوں قائد اعظم اور علامہ اقبال نے جو بنیاد رکھی اس کا تسلسل جاری و ساری ہے۔
پاکستان انشاءاللہ تعالی مستقبل میں مسلم امہ کی قیادت کرے گا. آج میں فخر کے ساتھ کہتا ہوں پاکستان ایک ایٹمی طاقت بن گیا ہے. ہم معاشی ترقی کر رہے ہیں اور انشاءاللہ تعالی علامہ اقبال اور قائد اعظم نے جو خواب دیکھا تھا پاکستان کا کہ مسلم امہ کی قیادت کرنا اور ایک معاشی اور فوجی طاقت بننا، اس طرف ہم گامزن ہیں. اور مجھے امید کرتا ہوں انشاءاللہ تعالی آئندہ آنے والے دنوں میں انشاءاللہ پاکستان دنیا کا سب سے بڑا طاقتور ملک بن جائے گا. انشاءاللہ انشاءاللہ. ناظرین میں آپ کو بتاتی چلوں قائد اعظم محمد علی جناح کے واقعات کے حوالے سے. قائد اعظم محمد علی جناح ایک کامیاب اور وقت کے پابند شخص تھے. قائد اعظم محمد علی جناح کا کامیابی کی وجہ ایک یہ بھی تھی، وقت کی پابندی کرتے تھے. ایک واقعہ میں آپ کو یہ بھی بتاتی چلوں، قائد اعظم محمد علی جناح اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے افتتاح تھا. اس وقت قائد اعظم محمد علی جناح شدید بیمار تھے. جب وہ آئے تو کرسیاں خالی تھیں اور انہوں نے حکم دیا جو کرسیاں خالی ہیں انہیں ہٹا دیا جائے. جو لوگ وقت پر نہیں پہنچتے یا وقت کی پابندی نہیں کرتے وہ جو ہے وقت کی قدر کیسے جانیں گے. وہ کس طرح سے جو میں آپ یہ تو میں بول رہی ہوں کس طرح سے وقت کی قدر جانیں گے، کس طرح سے اپنا جو ہے اپنے آپ کو کھڑی کریں گے. جو قوم وقت کی قدر کرتی ہے وہی قوم جو ہے بالکل جو ہے کامیاب رہتی ہے. تو میں بات کر رہی تھی قائد اعظم محمد علی جناح نے، انہوں نے کہا کہ کرسیاں جو خالی ہے وہ ہٹا دی جائیں. انہوں نے ہٹا دی کرسیاں ہٹا دیں اور جو لوگ وقت پر نہیں آئے وہ کھڑے ہو کر افتتاح دیکھیں. مطلب کہ آپ یہ دیکھیں انہوں نے کس طرح سے ان کو ایک وہ کیا کہ ایک لیڈر ہونے کا انہوں نے وہ ایک بتایا کہ آپ وقت کی قدر کریں گے تو جو ہے لوگ بھی آپ کی قدر کریں گے، وقت خود بھی آپ کی قدر کرے گا، آپ ایک کامیاب شخص ہوں گے. انہوں نے ساری کرسیاں ہٹوا دیں کہ آپ جو ہے اتنے لیٹ آ رہے ہیں اور پھر آپ بیٹھ کے جو ہے نا وہ سنیں گے. تو یہ دیکھیں کہ چیز وہ خود کیونکہ ٹائم پنچل تھے بہت زیادہ، تو اس لیے ان کو وقت کی قدر تھی اور انسانوں کی بھی قدر وہ کرنا جانتے تھے. اس لیے انہوں نے ہمیں ایک پاکستان جیسا جو ہے خوبصورت ملک بنا کر دیا. اور سر میں یہ چاہوں گی کہ آپ قائد اعظم سے ریلیٹڈ جو ہے کچھ ایسی باتیں بتائیں ہمارے ناظرین کو. کس طرح سے قائد اعظم محمد علی جناح ایک اچھی شخصیت کے مالک تھے، کس طرح سے کیا کیا جو ہے آپ کیونکہ آپ لوگوں کا تو ایک ظاہر سی بات ہے وہ رہا تھا، ان سے گھریلو تعلق بھی رہ چکا ہے، تو کس طرح سے جو ہے وہ نظر آتے تھے، کس طرح سے وہ بات کرتے تھے، کس طرح سے وہ تھے. دیکھیے قائد اعظم محمد علی جناح نے جو سب سے بڑا تحفہ پاکستانی کے عوام کو دیا تھا وہ 3 سبق: یونٹی، فیتھ اینڈ ڈسپلن. ان 3 بنیادوں کو اپنی زندگی میں انہوں نے اپنایا اور اسی کی بنیاد پہ انہوں نے قائد اعظم نے پاکستان کو حاصل کیا ہے. پاکستان اپنے ہر زندگی کے ہر شعبے میں ڈسپلن کو اپناتے تھے، کبھی ایسے عمل نہیں کرتے تھے جو قانون کے خلاف، قانون کے پاسدار تھے، سچے تھے. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ مسلمانوں کی وکالت انہوں نے جس طرح کی، میں سمجھتا ہوں اس انداز پہ کوئی پاکستان کی وکالت نہیں کرتا. ان کا ایک اسٹیٹ بینک کے دوران ہی انہوں نے ایک تاریخی جملہ کہا تھا کہ پاکستان شیل بی اے لیبارٹری where Islam would be practiced in its totality, implemented and proved to the world that in this system lies the salvation of humanity. ان کا مقصد تھا کہ کمیونزم اور مکسڈ اکانومی اور کیپٹلزم جو 3 قسم کے جو معیشت تھی، انہوں نے دنیا کو کچھ نہیں دیا بلکہ افراتفری پیدا کی، غریب اور امیر میں فرق پیدا کیا. لیکن اسلام کا جو نظام ہے اس پہ اگر ہم عمل کریں تو مساوات قائم ہوگا اور دنیا میں جو ناہمواری ہے اس کا خاتمہ ہوگا. انسان غریب اور امیر کا جو فرق اتنا وسیع ہے وہ نہیں ہوگا. غریب امیر ہر جگہ میں ہوتے ہیں لیکن اتنا فرق اتنا وسیع ہے، اس کو کم کرنے کے لیے اور غریبوں کے جو خواہشات ہوتے ہیں، تعلیم، صحت اور ملازمت، ان 3 چیزوں کو انشاءاللہ اگر اسلامی مملکت بنائے تو مہیا ہو سکتی ہے نوجوانوں کو. بالکل آپ نے بالکل ٹھیک کہا کہ اگر اسلامی مملکت بنائیں تو اس طرح سے جو ہے ہو سکتی ہے. کیا ہم واقعی قائد اعظم محمد علی جناح کی جو فیصلے ان کو ہم فالو کر رہے ہیں؟ میں سمجھتا ہوں کافی حد تک ہم فالو کر رہے ہیں. اس کی یہ وجہ ہے کہ آپ نے دیکھیے جو ہم نے جو آئین بنایا ہے اس میں سب سے پہلے یہ لکھا تھا کہ اسلامک ریپبلک آف پاکستان. اپنی تشخص اور شناخت جو ہم نے دنیا میں کرائی اسلام کے حوالے سے کرائی. تو یہ میں سمجھتا ہوں قائد اعظم جو خواب دیکھتے تھے، جو کوشش کرتے تھے،
اس کو عملی طور پہ ہم نے اس کا جامہ پہنایا. پاکستان کو، پاکستان کا اسٹیٹ ریلیجن اسلام ہے. پاکستان پہچانا جاتا ہے اسلامی دنیا سے، اور آپ جیسے جانتے ہیں کہ پاکستان کی کوششوں سے OIC کا قیام عمل میں آیا. تمام مسلم ممالک کو متحد کرنے کا یہ پہلا قدم ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ یہ قدم بڑھتا رہے گا، اور انشاءاللہ ایک دن وہ آئے گا جب تمام مسلم امت ایک پرچم کے تلے متحد ہو جائے گی. انشاءاللہ ابھی بھی ہم متحد ہیں اور متحد رہیں گے. میں آپ کو قائد اعظم محمد علی جناح کا ایک اور واقعہ میں آپ کو بتانا چاہوں گی. یہ واقعہ 1920 کا ہے. قائد اعظم محمد علی جناح کی شادی ہوئی تھی. انہوں نے اپنے گھر میں 50,000 روپے خرچ کیے، لیکن جب وہ پاکستان کے گورنر جنرل کے عہدے پر فائز ہوئے تو انہوں نے 1.5 روپے کا موزہ لینے سے انکار کر دیا. تو لوگوں نے پوچھا کیوں؟ تو انہوں نے کہا ایک گورنر جنرل 1.5 روپے کا موزہ نہیں پہنے گا. یہ تھے ہمارے قائد اعظم محمد علی جناح، یہ تھے ہمارے لیڈر بانی پاکستان، بابا قوم قائد اعظم محمد علی جناح. واہ قائد اعظم محمد علی جناح، میں آپ کی کیا کیا مثالیں دوں، کس طرح سے میں آپ کو بیان کروں آپ کی کتنی قربانیاں رہی ہیں، کتنی آپ نے جو ہے اپنا دل مار کے اپنی قوم کے لیے آپ نے جو ہے آپ واقعی اپنے ایک لیڈر ہونے کا ثبوت دیا. ہم اور گفتگو کا سلسلہ ہم جاری رکھیں گے اور ہم بات کریں گے اسی ٹاپک پہ. جیسے کرسمس ہے، میں بار بار آپ سب لوگوں کو کرسمس کی مبارکباد پیش کروں گی ہمارے مسیح بھائیوں کو، اور قائد اعظم محمد علی جناح کے جیسے آج جو ہے برتھ ڈے ہم منا رہے ہیں. ہم اس کو دوبارہ کنٹینیو کریں گے. بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین، ویلکم بیک. جیسے کہ آپ سب جانتے ہیں 25 دسمبر ہے قائد اعظم محمد علی جناح بابا قوم بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح کی آج سالگرہ منائی جا رہی ہے. 144 سالگرہ آج ہم سیلیبریٹ کریں گے اپنے K21 چینل باخبر کراچی کے سائٹ سے. اور جس طرح کہ آپ کو پتہ ہے کہ پورے ملک میں جو ہے کرسمس منائی جا رہی ہے، میں آپ کو قائد اعظم محمد علی جناح کا ایک اور واقعہ آپ کے سامنے میں بیان کروں گی. قائد اعظم محمد علی جناح کی وکالت کی فیس 500 روپے تھی، جیسے میں نے ذکر کیا روپے تھی. ایک بار انہیں ایک تاجر نے انہیں کہا کہ آپ 5,000 روپے لے لیں. 500 روپے کہاں، 5,000 کہاں، 500 روپے لے لیں، میرا کیس لڑ لیں. تو انہوں نے صفائی سے انکار کر دیا کہ میں رشوت نہیں لیتا. آپ یہ دیکھیں، یہ ہے ہمارے عظیم لیڈر قائد اعظم محمد علی جناح، جس طرح سے وہ رشوت کے سخت خلاف ہوا کرتے تھے. رشوت راشیوں کے لیے انہوں نے باقاعدہ اس کے اوپر انہوں نے کام کیا. ان کو اپنے اس پہ کیونکہ وہ خود یہ چیز کو نہیں پسند کرتے تھے، وہ بہت اصول پسند شخصیت کے مالک تھے، ٹائم پنچل تھے بہت. اور میں ان کی کیا تعریفیں بیان کروں. جیسے میں نے ذکر کیا، ہمارے ساتھ جو ہے آج جو ہے ان کے گھر کے سمجھے فرد موجود ہے. جس طرح سے انہوں نے اپنے سامنے قائد اعظم کو دیکھا، قائد اعظم کی ان کی پوری فیملی جو ہے ان کے ساتھ جو ہے، جس طرح سے میں ذکر کیا آل پاکستان جو ہے اس میں ان کا ایک بہت بڑا کردار رہا ہے. سر میں چاہوں گی، جس طرح سے میں نے آپ ذکر کیا اپنے اس انٹرو میں، قائد اعظم کی رشوت کے خلاف انہوں نے جو ہے سختی سے منع کیا تھا. کوئی رشوت نہ لے گا اور نہ رشوت دے گا، ایسی ہے. دو رائے نہیں ہو سکتی. قائد اعظم ایک معصوم انسان تھے، بالکل. اور ان کو کبھی دولت کا حرص نہیں رہا. دولت ان کے پیچھے آتی تھی، وہ دولت کے پیچھے بھاگتے نہیں تھے. اور قائد اعظم کی زبان سے نکلے ہوئے الفاظ صرف تاریخی نہیں ہوتے تھے، بلکہ اس کے رد عمل میں عوام خوش ہوتے تھے. مثلا 1946 میں بنگال نے پاکستان کے لیے 99% ووٹ دیا، تو اس کے رد عمل میں قائد اعظم نے ایک تاریخی جملہ کہا تھا، ویل ڈن بنگال، ویل ڈن بنگال. اس جملے سن کر بنگال میں اتنی خوشی منائی گئی کہ آپ تصور نہیں کر سکتے. قائد اعظم کا ایک جملہ سے ویل ڈن بنگال، اور آپ یقین کی خوشی کی لہر. سلہٹ، ڈھاکہ، کشتیہ، بنگال کا کوئی ایسا حصہ نہیں تھا جنہوں نے اس الفاظ سن کر خوشی نہیں منائی. نظریہ پاکستان سے کیا مراد ہے؟ نظریہ پاکستان سے مراد تو آپ کو جیسے پتہ ہے کہ قائد اعظم مسلم لیگ سے پہلے کانگریس کے ممبر تھے. بالکل ایسی ہے. ان کی خواہش تھی
کہ ہندو اور مسلمان جس کو کہتے ہیں، ان کو کہا جاتا تھا ایمبیسڈر آف ہندو مسلم یونٹی، لیکن انہوں نے کانگریس پہ رہ کر یہ محسوس کیا کہ ہندو کا تعصب کبھی ختم نہیں ہو سکتا، لہٰذا قیام پاکستان کے بغیر مسلمانوں کا کوئی چارہ نہیں ہے۔ نظریہ پاکستان کا مقصد وہ ہے کہ ہم اسلام کی بنیاد پہ مملکت قائم کریں اور اسلام کے اصولوں پر اپنے معاملات، اپنی زندگی کے معاملات، اپنے مملکت کے معاملات کو چلائیں۔ اس کو کہتے ہیں نظریہ پاکستان۔ نظریہ پاکستان ایک مقدس نظریہ ہے، جیسے آپ کو پتہ ہے نظریہ لفظ بہت چھوٹا ہے لیکن اس کی کا قوت مقصد کا بالکل اندازہ نہیں ہے۔ نظریے کی بنیاد پہ تحریکیں چلتی ہیں، بالکل تاریخ ایسی اس ہے۔ بات کی شاہد ہے کہ اور یہ نظریے کی بنیاد پہ جو تحریک چلی، اس لیے قیام پاکستان ممکن ہوا، اور وہ نظریہ تھا اسلام، اسلام اور اسلام، اس کے سوا کوئی نظریہ نہیں تھا۔ بالکل۔ آپ کے گھر کے بزرگوں کا تعلق کیسا تھا قائد اعظم محمد علی جناح؟ دیکھیے، بنگال میں مسلم لیگ کے قیام کے لیے نواب اور خواجہ خاندان، جو بنگال کا مشہور خاندان تھا، اس کو قائد اعظم نے ان کے مراسم بہت مضبوط تھے۔ قائد اعظم نے ان کو بتایا میں قیام پاکستان کیوں عمل میں لانا چاہتا ہوں، اس سے ہمارے بزرگ خواجہ ناظم الدین، خواجہ خیر الدین، خواجہ شہاب الدین جو سرکردہ لیڈر تھے، انہوں نے ان کے پیغام کو لبیک کہا اور ان کے پیغام کی بنیاد پہ مسلم لیگ کو بنگال میں منظم کیا۔ قائد اعظم 1937 میں سے بنگال کے دورے پہ آئے تھے، اس کے بعد انہوں نے مسلم لیگ کو منظم کرنے کی ذمہ داری خواجہ ناظم الدین کو دی تھی۔ خواجہ ناظم الدین، خواجہ خیر الدین اور خواجہ شہاب الدین مل کر بنگال میں مسلمانوں کو منظم کیا، عوام کو مسلم لیگ کے پرچم میں اکٹھا کیا، اور 1946 میں جو قائد اعظم نے جو توقعات رکھے تھے بنگال کے مسلمانوں سے اور بنگال کے قیادت میں، اس میں حسین شہید سروردی کا بھی نام لینا چاہتا ہوں، شیر بنگال اے فضل الحق کا بھی نام لینا چاہتا ہوں، اور نواب سر سلیم اللہ ظاہر بات ہے انہوں نے بنیاد رکھی تھی۔ تو نواب خاندان نے پاکستان کو بنانے میں بنگال میں تاریخی کردار ادا کیا۔ بنگال کے ہر گھروں میں، ہر گاؤں میں گئے، دستک دی اور عوام کو پاکستان اور نظر پاکستان سے روشناس کرایا، جس کے بعد عوام نے ان پر اعتماد کیا اور 1946 میں 99% ووٹ دے کر پاکستان کے قیام پر جو ہے مہر لگا۔ واو۔ قیام پاکستان کے دوران بغاوت ہوئی تھی، اس کو کس طرح سے سنبھالا؟ بغاوت سے مراد میں سمجھتا ہوں کہ قیام پاکستان کے بعد ہندوستان کے اندر جو مطلب کہ دہلی، آگرہ، یہاں مسلمان آباد تھے، ان کو ظاہر بات ہے ہجرت کرنی تھی، تو ہندوؤں نے ایک منصوبوں کے تحت جو ہے نا قتل عام، قتل و غارت کی ہے، اس کی مزاحمت مسلمانوں نے کی، لیکن ظاہر بات ہے وہ اتنے بڑے تعداد میں نہیں تھے۔ لیکن بنگال اور ویسٹ پاکستان، جس کو آپ مغربی پاکستان کہتے ہیں، انہوں نے مہاجروں کو لبیک کہا۔ جس طرح آپ دیکھیں کہ مکہ کے مسلمانوں کو، مدینہ کے جو یہ تھے انصار اور مکہ کے مہاجرین کو لبیک کا، اسی انداز پہ مغربی پاکستان اور مشرقی پاکستان کے مسلمانوں نے بر صغیر کے جو دوسرے صوبوں کے مسلمان تھے ان کو بغلگیر کیا، اپنے آپ کو بھائی کے تصور کیا اور ان کو یہاں رہنے کی جو ہے نا سہولت فراہم کی۔ صحیح۔ میں آپ کو وزیر مینشن کا میں آپ کو بتاؤں، وزیر مینشن کے بارے میں آپ کو بتائیں کہ قائد اعظم محمد علی جناح کی رہائش گاہ کے اعتراف سڑکیں ٹوٹ پھوٹ کا شکار رہیں، پانی کی عدم فراہمی پہ اس پہ ہم بات کریں گے ہماری رپورٹر عمران میزان سے۔ عمران میزان، میں چاہوں گی کہ عمران میزان کو کال پہ لیا جائے وزیر مینشن کے حوالے سے، ہم جو ہے ان سے۔ السلام علیکم عمران میزان، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہے، پہلے تو بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح کی سالگرہ بہت بہت مبارک ہو۔ آپ کو بھی بہت بہت مبارک ہو، ہمارے ناظرین کو بھی۔ جی اچھا ندا، میں آپ کو بتاؤں، قائد اعظم وہ شخصیت تھی، وہ عظیم لیڈر تھے جن کی جد و جہد سے جو ہے ہمیں اتنا پیارا ملک پاکستان ملا۔ بالکل۔ قائد اعظم نے ناممکن کو ممکن بنایا، پاکستان کا قیام عمل میں آیا۔ قائد اعظم محمد علی جناح
1876 25 दिसंबर को कराची में पैदा हुए। इन्होंने 1896 में कानून की डिग्री लंदन से हासिल की। कायदे आजम ने अपनी सियासत का आगाज जो है कांग्रेस से किया, लेकिन 1906 में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग में शामिल हो गए। जी 1929 में अपने मशहूर 14 निकात भी पेश किए, जिसमें मुसलमानों के मसाइल का हल पेश किए गए। 1937 में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के सदर भी बने। 1940 में करारदाद पाकिस्तान मंजूर हुई और 1947 में पाकिस्तान कायदे आजम की कोशिश रंग ले आई और नक्शे में पाकिस्तान आया। बिल्कुल ऐसी इस है। अजीम लीडर की, अजीम हीरो की जितनी भी बात हम करें वो कम है। बेशक बिल्कुल ऐसी है। जी, और दूसरी बात मैं आपको बताऊं, वजीर मेंशन जो कि कराची खारादर में वाक़ है, जिसमें कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना की पैदाइश हुई थी। उस अजीम लीडर ने हमें इतना प्यारा मुल्क दिया, हमें गुलामी से निजात दिलाई और हम आज़ाद मुल्क में, पाकिस्तान में आज़ाद रहते हैं। बिल्कुल ठीक है, जी। लेकिन उस वजीर मेंशन की अगर मैं हालत आपको बताऊं निदा, जब 25 दिसंबर आता है तो उस टाइम वजीर मेंशन के इर्द गिर्द की सड़कें जो है वो साफ कर दी जाती है। वजीर मेंशन को उस टाइम जो है बिल्कुल साफ कर दिया जाता है, सिक्योरिटी भी वहां पे लगा दी जाती है। लेकिन जब 25 दिसंबर वहां से चला जाता है तो वजीर मेंशन की सूरत हाल ये हो जाती है निदा कि वहां पर सेवरेज का पानी, अभी कुछ दिन पहले जो बारिशें हुई थी कराची में, जी। पूरा वजीर मेंशन जो है वो डूब गया था। कितनी हमारे लिए बदकिस्मती की बात है, हमारी सूबाई हुकूमत, हमारी वफाकी हुकूमत के लिए बदकिस्मती की बात है कि जिनकी जद्दोजहद से हमें ये इतना प्यारा मुल्क मिला, उनकी बर्थ प्लेस वजीर मेंशन का हाल ये है। और बिल्कुल, यहाँ बहुत पे अफसोस की बात है। MPA MNA हो जाए निदा, उनके घर आप देख लें कितने आलीशान से वो रह रहे होते हैं। उनकी पूरी गली जो है प्रोटोकॉल पे खड़ी हुई होती है, 25-25 गाड़ियां मोबाइल की खड़ी होती है। लेकिन जिसने हमें ये इतना प्यारा मुल्क दिया, उस वजीर मेंशन की हालत क्या है? अभी आप चले जाएं तो आपको अभी सिक्योरिटी मिलेगी, बिल्कुल साफ सुथराई मिलेगी। आप 2 दिन बाद जाके देखें वजीर मेंशन का क्या हाल होगा, सफाई सुथराई भी नहीं होती वहां पर। जी निदा। जी बहुत बहुत शुक्रिया इमरान मिज़ान, आपको आपने हमें जो है तफसीलात से आगाह किया। जिस तरह से आपने सुना कि इमरान मिज़ान ने कहा कि वज़ीर मेंशन की जो कंडीशन है किस कदर जो है बुरी है, कि वहाँ पे सड़कें जो है टूट फूट के शिकार हुई हुई हैं, पानी जो है वहाँ पे आज भी खड़ा हुआ है, सेवरेज का निज़ाम भी मतलब वहाँ पे आप सड़कों का ऐसी है कि जब पाइपलाइन जब वहाँ पे फट जाती हैं तो वहाँ पे सड़कों पे पानी आ जाता है और वहाँ पे उसके अतराफ़ में जो है गंदगी बेतहाशा है। जिस तरह से उन्होंने जिक्र किया कि हमारे MNAs MPs जो है, मुझे बहुत अफसोस हुआ ये सुनकर, और मैं चाहता हूँ वफाकी हुकूमत से और सूबाई हुकूमत से मेरा ये मुतालबा है, जिस तरह कायद-ए-आज़म के मज़ार का ये निगहदाश्त और इंतज़ाम है, उसी अंदाज पे वज़ीर मेंशन का भी जो है ना निगहदाश्त और इंतज़ाम होना चाहिए। और इसके लिए एक रकम मुख्तस करना चाहिए ताकि वज़ीर मेंशन हमेशा 24 घंटा साफ़ सुथरा रहे और लोग जब आए वज़ीर मेंशन में तो वो महसूस करें कि वाकई में ये कायद-ए-आज़म का ये जाए पैदाइश है। उसको साफ़ सुथरा देखकर उनको भी दिल में एक जो है ना इज़्ज़त खुशी, और एहतराम में इजाफ़ा हो। बिल्कुल जब हमारे बच्चे जाते होंगे वहाँ पे देखते होंगे कि क्या ये है बानिया पाकिस्तान कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की रिहाइश का, क्या ये है वज़ीर मेंशन, जिस तरह से हम जिक्र करते हैं वज़ीर मेंशन, क्या उसको उस तरह से रखा जाता है? बहुत ही अफसोस का मकाम है हमारी गवर्नमेंट और हमारे जो हमारे सिलेक्टेड से खुद ब खुद निकल जाता है, मैं क्या करूँ, इलेक्टेड नुमाइंदे, उनके लिए उनको सोचना चाहिए कि आज के दिन तो एटलीस्ट थोड़ा सा उसके ऊपर जो है अपना ध्यान दे दें। आप लोग जो है कम से कम उनकी बर्थडे तो वहाँ पर आज बर्थडे का दिन है, हर बच्चा तैयार होता है अपने सालगिरह वाले दिन। वो तो बाबा कौम जिसने पाकिस्तान की बुनियाद रखी, अपनी जद्दोजहद, अपनी कुर्बानी दी, कुर्बानी देने के बाद ये मुल्क हमें बहुत मुश्किलों के बाद ये इतनी कुर्बानियाँ हमने अपने लीडरों की, अपने अजीज़ों की हमने कुर्बानियाँ दी हैं, कई लोगों का खून बहा है, तब जाके पाकिस्तान हमें हासिल हुआ है। तो आप लोग कम से कम आज के दिन तो उनके जो है उसके अतराफ़ की सफाई कर ले। तो बहुत अफसोस का मुकाम है। कायद मोहम्मद अली जिन्ना का सर में चाहूँगी कोई मशहूर अल्फाज आप सुनाएं। देखिए, कायद-ए-आज़म ने तहरीक पाकिस्तान के दौरान ज़ाहिर बात है कि कोई मकसद हासिल के लिए वसाइल की ज़रूरत होती थी। कायद-ए-आज़म ने कहा था
کہ گیو می سلور بلٹس آئی ول گیو یو پاکستان. سلور بلٹس کا مطلب یہ ہوتا ہے انگریزی زبان میں، انگریزی زبان کا جو اردو ترجمہ ہے کہ وسائل. لہٰذا وسائل کی جب خواہش ظاہر کی قائد اعظم نے، ہندوستان کے طول و عرض سے مسلمانوں نے اپنے عورتوں نے اپنے زیورات، اپنے دولت مسلم لیگ کو نظر کیا، اور اسی وسائل کو قائد اعظم نے صحیح انداز پہ استعمال کر کے پاکستان کے کام کو عمل میں لایا. پاکستان کے عمل میں لانے کے بعد جب 1948 پہ قائد اعظم تقریب میں جاتے تھے، ہر جگہ یہ درس دیتے تھے کہ کفایت شاری سے کام لینا چاہیے، دولت کو ضیاع نہیں کرنا چاہیے، ایک ایک دولت پاکستان کے لیے قیمت رکھتا ہے. لہٰذا پاکستان کو ترقی کرنے کے لیے، معاشی ترقی کے بلندی تک پہنچنے کے لیے ہمیں محنت کی ضرورت ہے. ورک اینڈ مور ورک. اور طلباء سے کہا تھا کہ وہ سیاست سے دور رہے، اپنے تعلیم کے حصول کے بعد سیاست میں داخل ہوں، لیکن پاکستان کی ترقی کے لیے جتنی بھی قربانی دینی پڑے ہر پاکستانی کو ہمیشہ تیار رہنا چاہیے. بالکل بالکل، ہم سب تیار ہیں، ہمارے گھر کا بچہ تیار ہے. قائد اعظم محمد علی جناح کے بارے میں میں چاہوں گی کہ میں خواجہ صاحب سے ریکویسٹ کریں گی آپ ان کے لیے کوئی جو ہے شعر سنا دیں آج. میں یہ ہے ایک خاص مشہور ایک ہے، میں وہ کہتا ہوں، وہ کہتے ہیں اے قائد اعظم تیرا احسان ہے تیرا احسان. ہر سمت پہ مسلمان پہ چھائی تھی تباہی، ملک اپنا تھا اور غیروں پہ کے ہاتھوں میں تھی لاہی. ایسے میں اٹھا دین محمد کا سپاہی، اور نعرہ تکبیر سے دی تو نے گواہی. اسلام کا جھنڈا لیے آیا سر میدان، اے قائد اعظم تیرا احسان تیرا احسان. قائد اعظم کا احسان میں سمجھتا ہوں دنیا ختم ہونے تک بھی ہم ادا نہیں کر سکتے. ان کا یہ پاکستان کا یہ تحفہ، یہ معجزہ بھی تھا، اور میں سمجھتا ہوں بر صغیر کے مسلمان نہیں، دنیا کے مسلمان کے لیے بہت تحفہ تھا. اس تحفہ کو ہم سنواریں، اور اس تحفہ کو پاکستان کو ترقی کی طرف لے جائے، اور دنیا کے مسائل، انسانیت کے مسائل، مسلمانوں کے مسائل کو حل کرنے کے لیے ہم کردار ادا کریں. سر میں چاہوں گی کہ آپ کی جو بزرگوں کی جو قربانیاں اس کے بارے میں آج کچھ تھوڑا سا بتائیں. میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ خاص طور پر مسلم لیگ جو 1906 میں قیام عمل میں آیا، نواب سید سلیم اللہ نے، انہوں نے اپنے ذات سے اپنے جو آمدنی تھی، جو زمینداری کی تھی، جو بنگال کے سب سے بڑے زمیندار تھے، انہوں نے 70 لاکھ روپے مسلم لیگ کے قیام پہ خرچ کیا، اور مسلم لیگ کو بنانے میں انہوں نے کسی سے دولت نہیں لی، اور دولت کی بہت بڑی قربانی دی. خواجہ ناظم الدین، خواجہ خیر الدین، خواجہ شہاب الدین نے پاکستان کے لیے عظیم قربانی دی. جب پاکستان بڑے دکھ کے ساتھ کہنا پڑتا، جب لخت ہو گیا تو مشرقی بنگال میں خواجہ خیر الدین نے مسلم لیگ کے پرچم تلے امن کمیٹی بنائی، رضاکارز بنائے، البدر الشمس بنائے، اور افواج پاکستان کی مدد کی. وہ تو ہندوستانی جارحیت تھی جنہوں نے بنگلہ دیش بنا دیا، ورنہ مسلمان وہاں کے پاکستان کے ساتھ رہنا چاہتے تھے، پاکستان سے پیار کرتے تھے. اور اس کا صحیح مثال میں دینا چاہتا ہوں، جب آج بھی بنگلہ دیش میں کوئی کرکٹ میچ ہوتا ہے ہندوستان اور پاکستان کے درمیان، 80% عوام پاکستان کے حق میں نعرے لگاتے ہیں اور پاکستان کی جیت میں خوشی مناتے ہیں. ہندوستان کو اس بات کا بہت دکھ ہے کہ کیا میں بنگلہ دیش میں انہوں نے کردار ادا کیا، لیکن پھر بھی بنگال کے مسلمانوں کا جو رخ، ان کی محبت پاکستان کی طرف چکا ہوا. بظاہر تو پاکستان الگ ہو گیا، لیکن روحانی طور پہ، جذباتی طور پہ پاکستان آج بھی قائم ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ وہ وقت دور نہیں کہ پاکستان دوبارہ متحد ہو جائے گا. بالکل بالکل، تھینک یو سو مچ سر، آپ میرے پروگرام میں آئے. اور میں آپ کو یہ بتاتی چلوں، قائد اعظم محمد علی جناح کا ہر جگہ یہی کہنا تھا، چاہے جلسے جلوس ہو یا کوئی بھی میٹنگز ہو، اس میں ہمیشہ انہوں نے جو ہے اپنی قوم کو متحد ہونے کا جو ہے پیغام دیا، اور یہی کہا کہ ہمارے نوجوان جو ہیں تعلیم یافتہ ہو، تاکہ اور ممالک
किस तरह जो कदम से कदम मिला के जो खड़े हैं और उसी तरह से तरक्की करें। मैं चाहूँगी कि आज क्योंकि जिस तरह से क्रिसमस है, 25 दिसंबर का हज़रत मोहम्मद अली जिन्ना की बर्थडे भी है, तो जिस तरह से हमारे मसीह बहन भाई जो अपने घरों में जो तैयार हो के, चाहे वो बच्चे हो या बुज़ुर्ग हो या बड़े हो या कोई भी, अपनी जो है तैयारियाँ जो है वो करके सड़कों पे अपने रिश्तेदारों के जा रहे होंगे, अपने इबादत गाँव में उन्होंने जाके आज अपना जो है वहाँ पे अपना दिन मनाया होगा, अपनी ईद मनाई होगी। लेकिन मैं आज आपको इस मौके पे एक ख़ास पैगाम देना चाहूँगी, क्योंकि जिस तरह से आपको पता है कि हम कोविड-19 के एक उस पे सिचुएशन से गुजर रहे हैं, तो साथ साथ SOPs का भी जो है ख्याल रखें, सोशल डिस्टेंसिंग का भी ख्याल रखें। ईद तो हमने भी मनाई, आप लोग भी मनाए, लेकिन हमने साथ साथ ख्याल किया अपने जो है सोशल डिस्टेंसिंग का, और मास्क पहने। मास्क जो है क्योंकि आपको पता है उससे आप बात करेंगे तो वो बहुत ज़रूरी है, वैसे भी उसको नॉर्मली भी पहनना चाहिए, आपकी अपनी सेफ्टी है इसमें। हैंड सैनिटाइज़ करें जगह जगह, जिस तरह से आपने देखा गवर्नमेंट की हिदायत पे जो है वो लोग जो है अब डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, और माशाल्लाह हमारी गवर्नमेंट बड़ा अच्छा काम कर रही है इस पर। एक वक्फा लेंगे, वक्फे के बाद हम वापस आएंगे। मैं सर आपको का शुक्रिया अदा करूँगी, आप मेरे प्रोग्राम में आए, आपने हमें टाइम दिया, थैंक यू सो मच। और बहुत अच्छा वेलकम बैक नाजरीन। जैसे मैंने ज़िक्र किया, आज हमारे मसीह बहन भाई जो हैं उनकी ईद है, क्योंकि 25 दिसंबर है। और जिस तरह से मैंने आपसे ब्रेक से पहले ज़िक्र किया कि ईद मनाने का सबका हक़ है, लेकिन साथ साथ SOPs का भी ख्याल रखें, क्योंकि SOPs का ख्याल अगर आप लोग नहीं रखेंगे तो ज़ाहिर सी बात है कोरोना फैलने का जो है ख़दशा होगा। और जो है उसी तरह से जिस तरह से मैंने आपको ज़िक्र किया, मास्क पहने, सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखें, हैंड सैनिटाइज़ करें, क्योंकि इसकी ये आपकी अपनी भी एहतियात है और साथ में और लोगों की भी एहतियात है, क्योंकि आप लोगों का एक अमल से जो है कई लोग जो है सेफ़ रह सकते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं आज सिंगर जो कि इन्होंने काफ़ी जगहों पे जो है कॉन्सर्ट्स भी किए हैं, काफ़ी कम उम्र में इन्होंने काफ़ी नाम बनाया। मैं बात कर रही हूँ हसन की। हसन, मैं खुश आमदीद कहूँगी, आप कैसे हैं हसन? बिल्कुल ठीक। हसन, क्या एज है आपकी? क्योंकि मैंने जैसे किया कि बहुत कम उम्र है आपकी, बहुत कम उम्र में आपने अपना बहुत नाम बनाया। ये है कि बचपन से ही उनके घर में म्यूज़िक काफ़ी रहा है, तो हम सारे बहन भाइयों को काफ़ी शौक था म्यूज़िक का। मेरे फादर जो हैं पियानिस्ट भी हैं, तो उनके बचपन से देखा इंस्ट्रूमेंट, तो हम वी आर क्यूरियस कि अच्छा ये क्या है, तो बचपन से ये म्यूज़िक जो उसमें रहा है हमेशा से। और उसके अलावा परफॉर्म किया है, काफ़ी TV चैनल्स पे परफॉर्म किया है। इवन दो आई वोंट से कि आई एम अ बिग स्टार राइट नाउ, बट आई एम हाफ वे देयर। चले, ये तो अच्छी बात है। इसके अलावा सिंगिंग के साथ साथ क्या आपकी एक्टिविटीज़ हैं? मैं अपना फादर का बिजनेस है हमारा, तो आई सपोर्ट हिम। अपार्ट फ्रॉम दैट आई वर्क फॉर अ कंपनी एज अ कस्टमर सपोर्ट रिप्रेजेंटेटिव, और पढ़ाई भी साथ साथ चल रही है मीडिया में, फिल्म मेकिंग। तो फिलहाल तो यही है। मैं चाहूँगी हसन आज आप जो है कुछ अच्छा सा सुनाए हमें। ओके, बिल्कुल ज़रूर। कायदे आज़म को आज मैं चाहूँगी कि आप ट्रिब्यूट करें ना जो है। तो कायद ने हमें इतना प्यारा मुल्क दिया है, तो इस मुल्क के लिए एक गीत जो है। बिल्कुल। इस वतन वतन पे जानो दिल कुर्बान, ये वतन हमारा, इस वतन से पहचान हमारी, ये वतन हमारा। कुर्बानियाँ कितनी देकर आज़ादियाँ लाए, मैं तो ये चाहूँ सारी दुनिया ही ये जाने। दिल से मैंने देखा पाकिस्तान, जहाँ से मेरा धरती पे ईमान। दिल से मैंने देखा पाकिस्तान, पाकिस्तान, जहाँ से मेरा धरती पे ईमान। थैंक यू सो मच, बहुत प्यारा आपने गाया। मैं शुक्रिया, चाहूँगी बहुत एक और आप हमें कोई अच्छा सा सुनाए ना, जी प्यारा ज़रूर। सा। ये वतन हमारा है, हम हैं
पसंद। आप वाकई आप जिस तरह से खूबसूरत गिटार बजाते हो उस तरह से आप बहुत ही प्यारा गाते आई एम भी स्टिल हैं। लर्निंग बट ये है कि सिंगिंग की तरफ ज़्यादा शौक है, तो इंस्ट्रूमेंट्स टेंड टू इम्प्रूव योर सिंगिंग एज वेल। तो मैंने पियानो भी सीखा, फिर मैंने गिटार भी सीखा, तो अब मैं चीज़ें सीख रहा हूँ ताकि क्योंकि ये चीज़ आपकी सिंगिंग वोकल्स को भी इम्प्रूव करती है। बिल्कुल। सो इफ़ यू नो हाउ टू प्ले गिटार और एनी इंस्ट्रूमेंट यू विल इम्प्रूव इन सिंगिंग एज वेल बिकॉज इज म्यूजिक। हाँ सही बात है। आप इंस्ट्रूमेंट्स के साथ जो आप किस तरह से अपनी अपनी जो है आवाज़ को एडजस्ट जी, करना है बिल्कुल, तो वो ही बहुत बिल्कुल, ज़रूरी होता ये है। बहुत ही बिल्कुल। इंपॉर्टेंट प्रोसीजर है। इफ़ यू हैव यू नो एन हॉबी विच इज़ इन सिंगिंग यू शुड एटलीस्ट गेट वन इंस्ट्रूमेंट कि आप सीखो वो और उस पर आगे बढ़ो। बिल्कुल। इसके अलावा क्या हॉबीज़ हैं, क्या करते हैं? इसके अलावा ये है कि हम उनके मेरे फादर मीडिया से ताल्लुक़ रखते हैं, तो हमारे अच्छा। जितने भी शौक़ हैं, क्योंकि प्लेस काफ़ी किए हैं, एक्टिंग का काफ़ी शौक़ है, और मेरा खुद का भी यही है कि मैं मीडिया की फील्ड में ही जाऊँ, तो वो है काफ़ी। अपार्ट फ्रॉम दैट आई एम आर्टिस्ट, आई ड्रॉ एज वेल, तो वो भी एक अलग से शौक़ है। तो एट नाउ आई एम कन्फ्यूज कि किस जगह जाना है, कौन लेकिन सी जगह जाना है, हाँ, सही। बट ये है कि मीडिया से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ों में शौक़ है। क्योंकि आप गाना अच्छा गाते हैं, जिस तरह से आपने गिटार शुक्रिया, ये तो बजाया आपको है। आपने। नहीं क्योंकि मैं जाहिर सी बात है अक्सर सुनती रहती हूँ, हम गाते रहते हैं सिंगर्स को, तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा। शुक्रिया, तो आप इसी को अपना प्रोफेशन बनाएं तो ये ज़्यादा अच्छा है, आई क्योंकि विल टेक इसमें आप दैट एज एन एडवाइस एंड इंशाल्लाह बिल्कुल। तो इसके अलावा जो आपके वालिद का आपने जिक्र किया, तो वालिद क्या आपने करते हैं? वो मीडिया फील्ड में एक्चुअली वो मीडिया से ही किसी और टीवी चैनल में ऑडियो इंजीनियर हैं, तो उनसे काफ़ी काम सीखा भी। आई एम अ डीजे एज वेल अपार्ट फ्रॉम दिस, सो आई डू दैट समटाइम्स। हाउएवर अब ये है कि क्योंकि आई एम अ जॉब ओरिएंटेड पर्सन, तो मैं ज़्यादा उसको प्रेफर करता हूँ, सो आई डू दैट जस्ट टू सपोर्ट माई सेल्फ एंड यू नो माई हॉबीज़ एंड ऑल। आई डोंट वांट टू बी बॉदर टू माई फैमिली, तो ये है कि हम ये कर लेते हैं। तो उसके अलावा मैं जो हूँ बेसिकली कस्टमर सपोर्ट रिप्रेजेंटेटिव हूँ फॉर अ कंपनी, सो यू नो इंटरनेशनल क्लाइंट्स जो हमारे होते हैं, आई डील विद देम एंड दिस इज़ माई हॉबी विच आई वांट टू परस्यू इन फ्यूचर, बट फॉर नाउ मैं जो हूँ ये सब चीज़ें जस्ट टू सपोर्ट माई सेल्फ, जो आई थिंक सबको करना चाहिए। हाँ, बिल्कुल। अगर आप कर सकते हैं आपको करना चाहिए, और इट्स अ वेरी गुड थिंग। बिल्कुल। मैं चाहूँगी अब लास्ट हमें कोई जो है अच्छा से दोबारा एक गाना सुनाए। बिल्कुल। ओ दिल दिल पाकिस्तान जा जा पाकिस्तान, दिल दिल पाकिस्तान जा जा पाकिस्तान, दिल दिल पाकिस्तान जा जा पाकिस्तान, दिल दिल पाकिस्तान जा जा पाकिस्तान। ऐसी ज़मीं और आसमां इनके सिवा जाना कहाँ, बढ़ती रहे ये रोशनी, चलता रहे ये कारवां, दिल दिल पाकिस्तान जा जा पाकिस्तान, दिल दिल पाकिस्तान जा जा पाकिस्तान। फूल की लड़ी में पिरोए तो फिर सहरा बनता है, चेहरा बनता है। दिल दिल से मिलते हैं तो प्यार का सहरा बनता है, चेहरा बनता है वो। दिल दिल पाकिस्तान जा जा पाकिस्तान, दिल दिल पाकिस्तान जा जा पाकिस्तान, दिल। वाकई हमारा दिल, हमारी जान पाकिस्तान, पाकिस्तान, वाकई पाकिस्तान जो है हमारे दिल और जान, जिस तरह से उन्होंने कहा। और ये जो गाने होते हैं ना, इस तरह के गाने जो है आपके अंदर से वैसे एक जो है वो एक जोश जो है वो पैदा करते हैं, और पाकिस्तान से और मोहब्बत ऊपर उभर के निकल रही होती है। ऐसा जी बिल्कुल ऐसा ही है, और ये रहना चाहिए। ये है कि हमारे मुल्क में जो यूथ है वो म्यूज़िक से काफ़ी इंस्पायर्ड है, सो हमें ये भी चाहिए कि हम ऐसे गाने ऐसे लाएं जो उनको एटलीस्ट अपने मुल्क की याद दिलाती हैं कि ओके वी आर पाकिस्तानीज एंड वी शुड रिमेंबर आवर कोर। सो ठीक है, बाकी चीज़ें भी होनी चाहिए, बट उनके डिफरेंट जो है हमारी जो आवाम है वो डिफरेंट मीडियम के थ्रू ऑब्जर्व करी होती है। तो जो म्यूज़िक लवर्स हैं उनको ऐसे उनके लिए गीत आते रहने चाहिए जो उनको मुल्क और कायद ने जितने भी सेक्रीफाइस और जितनी भी मेहनत की है वो सब उनको याद दिलाती रहे। बिल्कुल। क्योंकि आप यंग हैं, ज़ाहिर है आपसे काफ़ी यूथ जो है जुड़ी होगी, आप कॉन्सर्ट्स में जाते हैं, काफ़ी आपके फैंस फॉलोइंग होंगे। आप हमारे जो है बाखबर कराची के प्लेटफॉर्म से आप हमारे नई नस्ल के लिए क्या पैगाम देना चाहती हैं, क्योंकि आप खुद भी यंग हैं, तो आपका पैगाम उनके लिए मेरे ख्याल से ज़्यादा जो है वो उन्हें अट्रैक्ट करेगा। ये तो आपको वो है कि आप ये बात कह रही हैं, बट अगर कोई मुझसे इंस्पायर होता है इट्स अ वेरी ग्रेट ऑनर। आई वुड से कि बी इंडिपेंडेंट,
کیونکہ ہماری جو یوتھ ہے یہی ہمارا آگے فیوچر ہے ہمارے ملک کا. بالکل. سو ٹرائی ٹو بی انڈیپینڈنٹ, ٹرائی ٹو بی گڈ ٹو پیپل, کیونکہ ہم ایز اے پاکستانی ہمارا سب سے پہلا جو فرض ہونا چاہیے وہ ہونا چاہیے کہ اپنے بہن بھائیوں سے, جو ہمارے جو ملک میں ہم پاکستانی ہم سارے بہن بھائی ہیں, ان سے اچھے سے رہیں, بے معنی نہ کریں, اچھا میسج آگے فالو کریں, کسی کا برا نہ سوچیں. اور ہم اتنا بھی اگر کر لیتے ہیں تو آئی تھنک یہ ملک کے لیے اچھا ہے. اور ہاں وہ والی بات کہ بی انڈیپینڈنٹ, خود سے کچھ کریں, کچھ بھی ایسی نئی کریٹیو چیز, کیونکہ ہم لوگ کریٹیو بہت ہیں ایز اے پاکستانی, ہم دیکھا ہوگا بہت ٹیلنٹ ہے ہمارے اندر جو باہر جا کے ریپرزینٹ کرتا ہے. سو وی شوڈ بی, وہ جو آگ ہے وہ جو اسپارک ہے وہ رہنا چاہیے. اور ہم لوگ انشاءاللہ ہم ترقی کر بھی رہے ہیں اور کریں گے بھی اور مزید. انشاءاللہ. تھینک یو سو مچ حسان. حسان نے جیسے کہا کہ آپ نے سنا ہی ہے, کیونکہ میں نے حسان سے اس لیے میسج ڈلوایا کیونکہ حسان جو ہے وہ ہمارے چند آنے والے مطلب نئے آنے والے ستاروں میں سے ایک ابھرتا ہوا ستارہ ہے حسان. انشاءاللہ میری دعائیں حسان کے ساتھ ہیں. ان کی جو ہے کیونکہ جس طرح سے یہ خوبصورتی سے گٹار بجایا, گانا گاتے ہیں, تو اور ان کا جو میسج ہے میں نے اس لیے اپنی ہمارے جو ناظرین, جو ہمارے ینگ, جو ہمارے آج کل کی جو یوتھ ہے, ان کے لیے میں نے دلوایا تاکہ وہ دیکھیں کہ ایک یہ بھی ہیں جو کام کر رہے ہیں اور کتنے آنیسٹی سے جو ہے اپنے والدین کے ساتھ, اپنے دوستوں کے ساتھ کس طرح سے جو ان کی جو ہے ایک انڈرسٹینڈنگ اور کام جو ہے وہ لے کر چل رہے ہیں. ہم اسی طرح سے گفتگو کا سلسلہ جاری رکھیں گے. ایک لیں گے چھوٹا سا بریک, ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین. جیسے کہ میں نے ذکر کیا کہ آج اب قائد اعظم محمد علی جناح کی سالگرہ ہے, اور اس سالگرہ کے موقع پر جس طرح سے بڑوں کا ایک جذبہ ہے اسی طرح چھوٹے بچوں کے میں بھی جو ہے ایک جذبہ پایا جاتا ہے. اسی لیے ہمیں جو ہے کافی سارے بچوں نے ہمیں کہا کہ آج ہم بھی, کیونکہ اس میں جو ہے کچھ میرے گھر کے بھی بچے ہیں, انہوں نے کہا کہ جو ہے آج جو ہے ہم آپ کے ساتھ جائیں گے اور قائد اعظم محمد علی جناح کو ہم جو ہے اس کے بارے میں بتائیں گے. قائد اعظم محمد علی, پہلے تو میں چاہوں گی قائد اعظم محمد علی جناح کے بارے میں آپ سب لوگ بتائیں. قائد اعظم محمد علی جناح کون تھے؟ خدا آپ بتائیں. دی مین پرسن ان دی ڈیولپمنٹ آف پاکستان, اینڈ ہم سب کو ان پہ بہت قرض ہے, ہمارا بہت ذمہ داریاں ہیں جو ہمیں میرے خیال سے بھرپور طریقے سے ادا کرنی چاہیے, جو ابھی ہم نہیں کر رہے ہیں. سو بیسٹ آف لک ٹو آل آف اس. He was the founder of Pakistan and he was a good person. وہ بول رہی ہے میں کیا بولوں, چھوٹی سی بچی ہے. He was founder and first Governor General of Pakistan. واو واو گڈ. اب میں چاہوں گی آپ بھی کچھ کہیں, آپ بھی کچھ کہیں گی, آپ بھی ان سے بھی پھر ان کے ہم نام پوچھیں گے نا بھائی, ان بچوں کے نام کے, ننھے بچوں کے. قائد اعظم کون ہے؟ انہوں نے بنایا تھا نا پاکستان, یہی کہیں انہوں نے پاکستان. بول رہی کیا کہیں, چھوٹے بچے سارے کیا پتا. خیر بچوں آپ دیکھ لیں جس طرح سے بچوں میں جو ہے ایک جوش و جذبہ پایا جاتا ہے, اسی طرح سے جو ہے مطلب بڑوں میں بھی ایک اسی طرح سے پایا جاتا ہے. چھوٹے چھوٹے بچے جو ہمارے, میں چاہوں گی کہ ان سے ہم جو ہے ان کے نام پہلے ہم پوچھیں گے. آپ پہلے اپنا نام بتائیں, آپ کا نام کیا ہے؟ حفصہ. حفصہ. آپ کون سی کلاس میں پڑھتی ہیں حفصہ؟ 2 کلاس میں پڑھتی ہیں. آج آپ بتائیں, آج 25 دسمبر ہے, آج کے دن کیا ہے؟ آج کے دن قائد اعظم کی برتھ ڈے ہے. واو گریٹ. میں چاہوں گی آپ اپنا نام بتائیں, آپ ان کو مائک دیں. آمنہ ذیشان. آمنہ ذیشان, آپ کو بھی یقین پتہ ہی ہوگا آج کے دن کیا ہے؟ قائد اعظم کی برتھ ڈے. واو, مطلب ہمارے چھوٹے چھوٹے بچوں کو سب کو پتہ آج قائد اعظم کی برتھ ڈے ہے. کیسا فیل کر رہی ہیں آمنہ؟ بہت اچھا فیل کر رہی. اچھا فیل کر رہی, مائک میں بولیں آپ. بہت اچھا فیل کر رہی. واو. میں چاہوں گی آپ بھی اپنا نام بتائیں, آپ کون سی کلاس؟ میرا نام ہدا طارق اینڈ آئی ایم فرام فرسٹ ایئر. گڈ. My name is Siman Fatma and I'm 7th class. ماشاء اللہ. My name is Sena Fatma and I'm junior B. واو. My name is Mohammad Salahuddin Malik and I am from 8th class. 8 کلاس میں. گڈ. چلیں یہ تو بہت ہی اچھی بات ہے. قائد اعظم کے بارے میں کوئی اچھی بات بتائیں, سب سے زیادہ اچھی بات جو پتہ ہو. قائد اعظم, میں اب تھوڑا بہت ہنٹ دیتی تھی. قائد اعظم محمد علی جناح کا پاکستان بنانے میں کافی قربانیاں رہی ہیں, اسی سے ریلیٹڈ کچھ بتائیں. ہی واز اے وائس اینڈ اے لوئل مین. ان کی بہت خدمات ہیں, ہم سب پہ ان کے, جیسے میں نے بھی کہا, بہت احسانات ہیں, اور ظاہر سی بات ہے ان کی
ट्रिब्यूट और बर्थडे तो एक सेलिब्रेशन तो एक जगह, लेकिन हमको उनके पैगाम और उनकी बताई हुई चीज़ों को भी आगे लेके चलना चाहिए. बिल्कुल. कोरोना का ख्याल रख रहे हैं आप लोग? ट्राइंग द बेस्ट टू बी वेरी ऑनेस्ट. क्योंकि जो है जगह जगह जिस तरह से लिखा हुआ है कि आपने हैंड सैनिटाइज करना है, मास्क का ख्याल रखना है, सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखना है, लेकिन ज़ाहिर है जो है बच्चे जो हैं वो हमारे पास जगह कम था, तो मैंने कहा चले आज सारे बच्चों ने भी एक साथ ही बैठना है, अलग अलग भी नहीं बैठना है. इनका ये भी एक रोना था कि नहीं हमने साथ ही बैठना है, क्योंकि हो सकता है इनके आपस में सेट के बाहर हमारी दोस्तियाँ हो गई थी, इसलिए इन्होंने कहा कि हमने साथ बैठे. इसलिए हम चाहेंगे कि अब हम सारे बच्चों आप और मैं आप लोगों के साथ मिलकर हम चाहेंगे कि हम कौमी तराना पढ़ें. और आप सब लोगों को यकीनन याद होगा कौमी तराना, क्योंकि स्कूल में जो है हमारी टीचर्स जो है वो हमें कौमी तराना पढ़ाए जाते हैं. तो चले आए हम लोग कौमी तराना पढ़ते हैं. बिल्कुल, चलें स्टार्ट करें. चले हम लोग खड़े होते हैं, खड़े होके हम सब लोग जो है कौमी तराना पढ़ते हैं. हम पढ़ेंगे ना. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. पाक सरज़मीन शाज़बाद ईश्वरे हसीन शाज़बाद, तू निशाने अज़्मे आली शान अर्ज़े पाकिस्तान मरकज़े यकीन शाज़बाद. पाक सरज़मीन का निज़ाम कुव्वते या कुव्वते अवाम, कौम मुल्क सल्तनत पाइंदाता बिंदाबाद शादाबाद मंज़िले मुराद. परचमे सितारो हिलाल रहबरे तरक्कियों कमाल. मैं चाहूँगी हमारे मेकअप आर्टिस्ट बोलिए, हमारी गिटारिस्ट भी आए, हमें ज्वाइन करें. खुदाए जुल जलाल. अब मैं चाहूँगी कि आप मेरी जितनी भी K21 की टीम मेंबर्स हैं, जिसमें नमान हो गए, इमरान हो गए, मैं तहसीन साहब आपको भी इनवाइट करूँगी जो हमारे न्यूज़ डायरेक्टर है. मैं चाहूँगी आप भी आए, हमारे जितने भी मेंबर्स हैं ऊपर आए. अब हम केक कटिंग सेरेमनी करेंगे, क्योंकि हमारे जो प्रोग्राम है नीचे जो हमारे PCR MCR में जो हमारे सारे मेंबर्स हैं, मैं चाहूँगी कि वो सब ऊपर आए. कामरान भाई, उमैर को भी मैं कहूँगी उमैर आप भी आए. जो है सब लोग ऊपर आ जाए और हम लोग जो है केक कटिंग सेरेमनी हम करेंगे बच्चों के साथ मिलकर. मैं चाहूँगी हमारे जो गिटारिस्ट है सब लोग आ जाए. मैं चाहूँगी आप केक लेकर आए ताकि हम जो है केक जो है काटें. सब ऊपर आ जाओ ताकि हम सब लोग जो है नमान, इमरान, तहसीन साहब आप भी आए. आ जाए जो मेरे साथ सेट पर मौजूद है सभी आ जाए. शाकिर भाई, अली आ जाओ, सब आ जाओ. केक ही काट रहे हैं. आए चले. नमान आ जाओ, आ जाओ. उमैर आ जाओ. सर आज ही सारे बच्चों जल्दी से आओ. हैप्पी बर्थडे टू पाकिस्तान. बर्थडे टू कायदे आज़म. बिल्कुल बिल्कुल. जिस तरह से आज मुल्क भर में कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की 144 जो है बर्थडे सेलिब्रेट की जा रही. इस तरह से बाखबर कराची K21 की टीम ने भी जो है K21 चैनल की जानिब से भी कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की जो है सालगिरह मनाई गई बाखबर कराची की. उसमें उम्मीद करती हूँ आज का प्रोग्राम आप सबको अच्छा लगा होगा. इसी के साथ अपनी मेज़बान आसिफ को दे इजाज़त. दुआ में याद रखें, फीडबैक देना ना भूलिएगा. अल्लाह हाफ़िज़. Thank you so much.